السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ غسل کے فرائض کے اوپر گفتگو کریں گے کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں، اور اگر کسی نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو کیا اس کا غسل ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو حضرات محترم، غسل کے اندر 3 فرائض ہیں اور ان تینوں کو کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ جس کا غسل نہ ہوگا تو پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بھی طہارت شرط ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بھی طہارت یہ شرط ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ طہارت مکمل حاصل کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں حضرات محترم، یہاں میں جو غسل کی بات کر رہا ہوں میں اس غسل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ پر غسل واجب یا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر آپ نے یہ 3 فرائض ادا نہ کیے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ تو حضرات محترم، پہلا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے کلی کرنا۔ اور کلی کرنا کیسے؟ کم از کم 3 مرتبہ کلی کرنا۔ اور کس طریقے سے آپ کو کلی کرنی ہے یاد رکھیں حضرات محترم، جب آپ کلی کریں تو اس کے اندر غرارہ بھی کریں۔ مطلب ایسے نہیں کہ صرف آپ نے کلی کی اور واپس آپ نے تھوک دیا، اس کو پانی کو نکال دیا۔ وضو کے اندر جیسے ہم کلی کرتے ہیں ویسے نہیں، جب ہم غسل کریں گے تو جو کلی کرنی ہے وہ ہمیں کلی کے ساتھ ساتھ غرارہ بھی ہمیں کرنا ہے، تبھی جا کے مکمل پاکی حاصل ہوگی۔ خالی آپ نے کلی کی تو آپ کا غسل ناقص ہوگا، مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، کم از کم 3 مرتبہ آپ کلی کریں، کلی کے ساتھ غرارہ کریں۔ دوسرا جو فرائض ہے حضرات محترم وہ ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے۔ عام طور پر جب ہم وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ہلکا سا ڈال لیتے ہیں، وہ چل جاتا ہے، لیکن جب آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی کم از کم ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک آپ کا پہنچنا یہ فرض ہے۔ اگر یہاں تک پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے حضرات محترم، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے جب غسل کریں تو غسل کرنے کے اندر جب آپ ناک میں پانی ڈالیں تو تھوڑا پریشر کے ساتھ ڈالیں تاکہ وہ اوپر تک پہنچ جائے اور جو حکم ہے فرض کا وہ فرض ادا ہو جائے۔ تیسرا حضرات محترم فرض غسل کا اور لاسٹ یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم پر پانی بہانا، کہ بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ ہاں حضرات محترم، اس بات پہ ہمیں توجہ رکھنی ہے کہ جب ہم غسل کریں تو ہمارے پورے جسم پر سر سے لے کر اور پاؤں کے انگوٹھے کے ناخون تک یہ مکمل ہمارے دھلنا چاہیے، اچھی طریقے سے بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ کوئی بھی حصہ، چاہے وہ پیچھے کا حصہ ہو، چاہے وہ جسم کے آگے کا حصہ ہو، چاہے وہ سر کا حصہ ہو، چاہے وہ چہرے کا حصہ ہو، کوئی سا بھی حصہ ہو اس کا سوکھا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کسی کا جسم سوکھا ہوا رہ گیا تو یاد رکھیں کہ اس کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز اور تلاوت وغیرہ جو عبادتیں ہیں یہ بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ خاص توجہ رکھیں، اور خاص طور سے سردیوں کے اندر آپ خاص خیال رکھیں، کیونکہ سردیوں کے اندر ہماری باڈی ڈرائی ہوتی ہے، سوکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم سردی کے اندر اچھی طریقے سے بالکل مسل کر پورے، یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کو پانی کو اپنے بدن پر چپڑنا ہے، اچھی طریقے سے ملنا ہے، تب جا کے آپ کا غسل مکمل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ علمی بات پہنچے گی۔ تو اگر کسی کو نہیں معلوم ہوگا اور آپ کے ذریعے سے اس کو پتہ چلے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کو ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔